انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مسلسل مضامین پیش کر رہی ہے، جس سے آپ استفادہ حاصل کر کے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ بالوں کے بارے میں کئی مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آج ہم ڈاکٹر شمیم آرا کے مضمون سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ کو کچھ معلومات دیں گے۔ ڈاکٹر شمیم آرا ضیاء الدین ہاسپٹل یونیورسٹی ہاسپٹل کی ڈرمیٹولوجی شعبے سے وابستہ ہیں۔ انسانی شخصیت کی زیبائش میں بالوں کا کردار سب سے اہم ہے۔ خاص طور پر خواتین کے گھنے اور چمکیلے بال ہی ان کی شخصیت کو پرکشش بناتے ہیں، جو عورت کا اصل حسن بھی ہے۔ آج ہم ان عوامل کا جائزہ لیں گے جن کی وجہ سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ سائنسی حقیقت یہ ہے کہ بال کا وہ حصہ جو جلد کی سطح کے اوپر ہوتا ہے اپنی ساخت میں مردہ ہے۔ اس کی واضح مثال بڑے ہوئے ناخن اور جانوروں میں سینگ ہیں۔ یہ اپنی ساخت میں مردہ ہیں اور انہیں کاٹنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ صرف بالوں کا وہ حصہ جو جلد کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہ خون کی نالیوں اور اعصاب سے پر ہوتا ہے، لہذا بالوں کی غذا ان اندرونی حصے سے فراہم ہوتی ہے۔ سر پر مختلف قسم کے تیلیوں سے اور ان کی نشو و نما پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سر پر مختلف قسم کے تیلوں سے ان کی نشو و نما پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ ان کے استعمال سے بال پر وقتی چمک آ جاتی ہے، ورنہ انہیں غذا کی فراہمی تو جلد کے اندر موجود خون کی نالیوں کے ذریعے ہی ہوتی ہے۔ اگرچہ بالوں کی نشو و نما کرنے والے ٹونک بالوں کو سنوارتے ہیں اور سر کی جلد پر چکناہٹ پیدا کرتے ہیں، مگر ان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جو بالوں کی جڑوں میں طاقت پیدا کر کے نئے بال اگا سکے اور اس میں بڑھوتری کا فریضہ انجام دے سکے۔ نہ ہی کسی شے کی مدد سے بالوں کو گھنا کیا جا سکتا ہے۔ بالوں کا گھنا پن ان کی رنگت اور ساخت خالصتاً موروثی ہوتی ہے۔ اس طرح سے بال الگ سے کوئی شے نہیں، بلکہ ان کے اثرات ہی انسان کی جسمانی نشو و نما کے تابع ہوتے ہیں۔ یعنی اگر جسمانی صحت اچھی ہے تو بال بھی صحت مند اور نارمل ہوں گے، اگر صحت اچھی نہیں تو لازماً اس کا اثر بالوں پر منفی ہوگا۔ یہ ایک عام مفروضہ ہے کہ شیمپو بالوں کو خراب کرتا ہے، جبکہ بہت سے افراد سر دھونے کے لیے کئی عجیب قسم کی اشیاء بھی استعمال کرتے ہیں، مثلاً بیسن، دہی، انڈا اور یہاں تک کہ چکنی مٹی تک استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بالوں کو کم دھونا بھی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ سارے خیالات غلط ہیں۔ شیمپو کا مقصد تو بالوں کو صاف ستھرا اور میل کچیل سے پاک رکھنا ہے۔ ان کا بالوں کو گھٹانے یا بڑھانے میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ بالوں کی باقاعدگی سے دھویا نہ جائے تو بالوں کے گرنے کا عمل کم نہیں بلکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بالوں کو روزانہ یا کم از کم ہر دوسرے تیسرے دن باقاعدگی سے کسی بھی عام شیمپو کی مدد سے دھونا ضروری ہے۔ اس طرح سر کے بالوں کا وہ اوپر کا حصہ جو نظر آتا ہے وہ اپنے افعال میں اتنا اہم نہیں، بلکہ نفسیاتی نقطہ نگاہ سے اس کی اہمیت مسلم ہے۔ خصوصاً صنف نازک کے لیے تو سر کے گھنے بال ایک اہم ترین زیبائش ہیں۔ زلف کو تو شاعری کا ہمیشہ اور پسندیدہ موضوع رہا ہے، ورنہ اسے سر کرنے کے لیے ایک عمر درکار نہ ہوتی۔ جنبش ابرو سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، یہ تو مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ ابرو جہاں چہرے کے تاثرات ادا کرنے میں مدد دیتے ہیں، وہاں ان پر بالوں کی موجودگی پیشانی سے پسینے کو آنکھوں تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ کانوں اور ناک میں موجود بال گرد و غبار اندر داخلے سے روکتا ہے۔ ناک کے ذریعے اندر جانے والی ہوا فلٹر کر کے
نے کے علاوہ اسے ایک مناسب درجہ حرارت میں تبدیل کر کے پھیپھڑوں کے اندر پہنچاتا ہے۔ بالوں کو بڑھنے کی رفتار تقریباً 2 ملی میٹر فی ہفتہ ہوتی ہے اور اس کے بڑھنے کا دورانیہ 2 سے 3 سال تک کا ہوتا ہے، اور ایک عام مفروضہ یہ ہے کہ سر بار بار منڈوانے سے بال گھنے اور زیادہ تعداد میں نکلتے ہیں، جبکہ اس امر کا کسی طرح بھی تصدیق نہیں ہو سکی۔ بال کے روزانہ گرنے کی نارمل تعداد 20 سے لے کر 100 تک ہو سکتی ہے، لہذا اپنے کنگھے یا برش میں اتنے بالوں کی تعداد دیکھ کر قطعی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ بالوں کی نشو و نما کے 2 ادوار ہوتے ہیں، ایک تو نکلنے کا دور، جبکہ دوسرا بالوں کو آرام کا، یعنی کہ جس کے گزرنے کے بعد بال پھر ابھرتے ہیں۔ سر کے بالوں اور ہاتھ پیر میں موجود بالوں کے اگنے کی مدت کم مختلف ہوتی ہے۔ ہاتھ پیروں پر موجود بالوں کے بڑھنے کی رفتار اتنی سست ہوتی ہے کہ ہمیں ان مقامات پر بال کے بڑھنے کا قطعی احساس نہیں ہو پاتا، جب سے اکثر خواتین یہ شکایت کرتی ہیں کہ ان کے سر بال نہایت تیزی سے گر رہے ہیں۔ کلینک میں اس کے فوری معائنے کا سہل طریقہ یہ ہے کہ بالوں میں ایک بار کنگھے کی طرح ہاتھ پھیر کر یہ دیکھا جائے کہ ایک بار میں کتنے بال ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ اگر یہ تعداد 6 سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کے گرنے کی واقعی شکایت موجود ہے۔ تب مناسب سمت میں تفصیل سے ہسٹری لے کر ان کے مطابق اگر ضروری ہو تو مریض کی مختلف ٹیسٹ لیے جاتے ہیں۔ مرد تو اپنے گنج پن کو کسی نہ کسی طرح قبول کر لیتا ہے، مگر خواتین کے لیے سر کا گنجا پن تشویشناک حد تک ناگوار ہے، جیسا کہ غیر معین مقامات پر بالوں کا اگ جانا، مثلا چہرے پر بالوں کی موجودگی انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اس کی ان گنت وجوہ ہو سکتی ہیں جس کی مناسب تشخیص ڈائگنوسس کی جاتی ہے۔ روزانہ بالوں کے گرنے کی نارمل تعداد 20 سے لے کر 100 تک ہو سکتی ہے۔ اتنی تعداد میں گرنے کے ساتھ ساتھ نئے نکلنے والے بال برابر ہو کر اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ جلد کے اندر کی ساخت میں موجود بالوں کی جڑوں میں جہاں خون کی نالیاں اور اعصاب ہوتے ہیں، وہاں اس حصے میں رنگت کا مادہ بھی موجود ہوتا ہے، اور یہ مادہ دراصل بالوں کو رنگت کا باعث ہوتا ہے۔ اکثر و بیشتر مریضائیں یہ خواہش لے کر آتی ہیں کہ ان کے لیے کوئی ایسی دوا یا تیل تجویز کیا جائے جو بال کو گھنا کرے اور چمکیلا بنائے میں مدد کرے۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ بال علیحدہ ہیں، کوئی چیز نہیں، بلکہ یہ بھی عام صحت کا ہی ایک حصہ ہے۔ اگر جسم صحت مند ہے تو بال بھی صحت مند ہوں گے۔ بال کے گرنے کے ساتھ نئے بالوں کے نکلنے کا عمل بھی جاری رہتا ہے، البتہ کبھی کبھی یہ عمل متوازن نہیں رہتا اور گرنے کا عمل زیادہ طویل ہو جاتا ہے، جس کی چند وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا کوئی حالیہ یا طویل بیماری، مختلف قسم کی ڈائٹنگ یا کسی خاص دوا کا مستقل استعمال وغیرہ۔ اس کے علاوہ وٹامن اے اور ڈی کا بے جواز استعمال بھی بالوں کے مستقل گرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ دیگر وجوہ میں اینڈوکرائن گلینڈ کی خرابی، ذہنی دباؤ، مستقل ذہنی اور جسمانی اور ناقص اور غیر متوازن غذا کا استعمال بھی بالوں کی تیزی سے گرنے کا سبب بنتا ہے۔ غذا کی مناسب مقدار میں پروٹین شامل کر کے اور روزمرہ کے غذا کو نہایت اہم حصہ بنا کر آپ بالوں کو گرنے سے روک سکتے ہیں۔ یاد رہیں کہ پروٹین جسمانی نشو و نما اور روزانہ جسم کے خلیات کی ٹوٹ پھوٹ کو دوبارہ کارآمد بنانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ عنصر بالوں کی نشو و نما، ناخنوں کی چمک دمک، عام صحت کے لیے نہایت اہم ہے۔ پروٹین کی سب سے عمدہ مثالیں مچھلی اور مرغی ہیں۔ اس سے پرہیز کئی طرح کی بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بن سکتا ہے، کیونکہ پروٹین کی کمی سے جسمانی قوت مدافعت میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور انسان چھوٹے بڑے عارضوں میں بار بار مبتلا ہو سکتا ہے۔ مختصراً یہ کہ متوازن غذا
بشمول پروٹین، لحمیات، تازہ سبزیاں اور موسمی پھل وغیرہ انسانی صحت کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ آپ غذائی اجزاء کو استعمال کر کے، پھلوں کو، سبزیوں کو استعمال کر کے اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں۔